السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر یہ ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج پر اتفاق ہو گیا ہے اور پاکستان آئی ایم ایف سے 6 سے 8 ارب ڈالر کے قرض لے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر مزید بات چیت کے لیے آئی ایم ایف کا وفد اپریل کے آخر میں پاکستان آئے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف مذہبی عدم رواداری میں اضافہ ہوا ہے بلکہ گزشتہ سال منعقد ہونے والے عام انتخابات سے پہلے میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کے مبینہ اقدامات نے خوف کی فضا کو جنم دیا ہے۔ ہزارہ برادری پر ہونے والے خودکش حملے کے خلاف چوتھے روز بھی برادری کا دھرنا جاری رہا، اور پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم نے آج اتوار کے روز شمالی وزیرستان میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ افغان امور سے متعلق امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ جانی نقصان روکنے کے لیے افغانستان میں جنگ بندی ضروری ہے۔ مشرقی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک مسلح شخص نے شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 15 کو زخمی کر دیا۔ افغانستان میں چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ نے مشاورتی امن جرگے کا بائیکاٹ کرنے کے چند گھنٹے بعد وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے۔ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور بارشوں کے باعث 3 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکی ریاست منیسوٹا کی ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر نے الزام لگایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کی ایک ویڈیو ری ٹویٹ کرنے سے ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم نے آج اتوار کے روز شمالی وزیرستان میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت پی ٹی ایم کے اہم رہنماؤں نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گزشتہ ہفتے سوابی ڈسٹرکٹ اور دیگر علاقوں میں گرفتار ہونے والے پی ٹی ایم کے کارکنوں کو فوراً رہا کیا جائے اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پشتونوں کے خلاف مبینہ مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بھارت میں پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر سہیل محمود نے کہا ہے کہ بھارت میں پاکستان کے بارے میں موجودہ بیانیے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت بھارت میں عام انتخابات کے بعد بھارت سے اثر نو رابطے استوار کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ سہیل محمود کو پاکستان کا نیا خارجہ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ موجودہ خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ کی جگہ منگل کو روز ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا نیا منصب سنبھالیں گے۔ افغان امور سے متعلق امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ جانی نقصان روکنے کے لیے افغانستان میں جنگ بندی ضروری ہے۔ زلمے خلیلزاد نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران اپنے نمائندوں کو جنگ بندی پر بھی بات چیت کرنے کی اجازت دیں۔ امریکی نمائندے کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب موسم بہار میں افغان فوج، نیٹو اور امریکی تنصیبات پر تازہ حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اپنی متعدد ٹویٹس میں زلمے خلیلزاد نے کہا کہ مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر اتفاق سے افغانستان میں ہونے والے جانی نقصان کو فوری روکا جا سکتا ہے، اور ان کے بقول وہ جنگ بندی پر زور دیتے رہیں گے۔ خلیلزاد نے کہا کہ وہ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں پر زور دیتے رہیں گے کہ وہ اپنے نمائندوں کو بات چیت کے ذریعے جنگ بندی کے معاملے پر تبادلہ خیال کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے امن مذاکرات اس لیے شروع کیے ہیں کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مشرقی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک مسلح شخص نے شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 15 کو زخمی کر دیا اور پھر فرار ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صوبے خوست میں اتوار کے روز یہ واقعہ پیش آیا جس کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ اتوار کے روز مشرقی صوبے لغمان میں زمین پر پڑا توپ کا ایک گولہ پھٹ گیا
جس میں کم از کم 7 بچے ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت مہترلام میں بچے میدان میں کھیل رہے تھے جب یہ گولہ پھٹ گیا۔ واقعی کی تحقیقات جاری ہیں۔ افغانستان میں چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ نے مشاورتی امن جرگے کا بائیکاٹ کرنے کے چند گھنٹے بعد وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے، جو میڈیا کا پہلا دائرہ ہے جس نے ان سے دوحہ کانفرنس اور امن جرگے کا مستقبل کے بارے میں ان کا رد عمل معلوم کیا ہے۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ مجھ سے یا میری انتخابی ٹیم سے مشاورت کے خصوصی نکات پر بات نہیں کی گئی۔ اس مشاورتی جرگے کا مقصد کسی پر واضح نہیں تھا کہ اس کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں قطر امن مذاکرات کا دعوت نامہ ملا ہے لیکن وہ شرکت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان نے موجودہ امن بات چیت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو جنگ جاری رکھنے کے وہی ذمہ دار ہوں گے۔ افغانستان کابل اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کی بنیاد سے خوفزدہ نہیں ہے اور یہ حمایت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدر منتخب ہو جانے کے بعد CEO کا عہدہ برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے اس کی تردید کی کہ انہوں نے کبھی عبوری حکومت کے قیام کی تجویز دی ہے کیونکہ یہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ انتخابات اور امن معاہدہ یہ فیصلہ کرے گا کہ مستقبل میں کس طرح کی حکومت ہوگی۔ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور بارشوں سے 3 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ تیز ہواؤں اور جھکڑ چلنے سے ٹیکساس ٹاؤن کے متعدد مکانات تباہ جبکہ بجلی کے پول بھی اکھڑ گئے۔ طوفان کے باعث ٹیکساس، آرکنسا، لوئیزیانا، مسیسپی اور جارجیا کے 90,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ مشرقی ٹیکساس میں تیز ہواؤں کے باعث درخت گاڑی پر جا گرا جسے پچھلی نشست پر بیٹھے 2 بچے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ اگلی نشستوں پر موجود والدین حادثے میں محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق درخت گرنے سے گاڑی کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 3 اور 8 سال کی تھیں۔ امریکی ریاست منیسوٹا کی ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر نے الزام لگایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کی ایک ویڈیو ری ٹویٹ کرنے سے ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں صومالی نژاد ڈیموکریٹ رکن الہان عمر کی ایک ویڈیو ری ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے 11 ستمبر کے حملوں سے متعلق بات کی تھی۔ معاملے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کے درمیان نئی بحث چھڑ گئی تھی۔ ڈیموکریٹ اراکین کی اکثریت نے الہان عمر کی حمایت کی جبکہ ریپبلکن اراکین نے صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔